پب جی پہ بات کرنے سے پہلے اوور آل جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے معاشرے کے اوپر اثرات کیا آ رہے ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کوئی بات آتی ہے علماء کی طرف سے تو فوراً علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پب جی کے بارے میں جو فتویٰ آیا ہے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کا، علماء کو کیا ضرورت ہے، اب یہ غور کریں کہ آخر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا، کیا حکمت ہے، یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا صرف بغیر سوچے سمجھے ان کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا کام ہے؟ جو کھیلنے والے ہیں، آج میں ایک شخص سے ملا، 20 منٹ اس سے میری میٹنگ ہوئی، جو یہ کھیلتا ہے، تو اس سے کچھ چیزوں کو میں نے سمجھا، کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں اس کو کھیلا تھا، نہ مجھے معلوم تھا یہ کوئی گیم ہے کیا ہے، اللہ جانے۔ تو بہرحال آخر علماء کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان معاملات میں آگے بڑھیں؟ دیکھیں، دارالافتاء میں مفتی حضرات موجود ہیں، ان کا کام ہے دین کی خدمت کرنا، سائل کے سوال کا جواب دینا۔ اب ایک سائل نے سوال کیا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا۔ اب میرے اور آپ نے کیا کیا کہ فتوے کو پورا نہیں پڑھا، سوال کو پورا نہیں پڑھا، جواب کو پورا نہیں پڑھا، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اب نہ ہم نے فتویٰ پورا پڑھا، نہ جواب تفصیل سے پڑھا، نہ اس کو سمجھا، اور اس کے بعد بغیر پڑھے اور سمجھے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ کس بات کے اوپر؟ کہ کچھ لوگوں نے کیپشن یہ لگایا کہ یہ گیم کھیلنے والا کافر۔ علماء نے تو یہ نہیں کہا، علماء نے کیا کہا؟ یہ فتوے میں جا کے پڑھیے۔ تو ہم نے بغیر پوری تحقیق کے پہلے ہی اپنا ریئیکشن دینا شروع کر دیا۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر علماء کرام یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اگر آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فتوے کو بھی پورا پڑھیں، جواب کو بھی پورا پڑھیں، تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ ایک بندہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے پلیئر کو، یعنی کہ وہ خود ہی ہو گیا نا، تو اس کی طرف سے وہ جو وہ ایکشن دیتا ہے، جو کمانڈ دیتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو باقاعدہ بتوں کے آگے سجدہ یا طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت کو لینے کے لیے کچھ اس قسم کے اعمال کرتا ہے۔ کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ اب اس فتوے کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے وہ اسٹیج اس زمانے میں کھیلی جب کہ وہ تھی، کیونکہ بقول ان کے جن صاحب سے آج میلا جس نوجوان سے کہ جی اس وقت یہ نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگی، کیا یہ دوبارہ نہیں آ سکتی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز دوبارہ نہیں آ سکتی؟ خطرہ تو ہے نا۔ علماء کرام ہمیں ایک خطرناک راستے پر چلنے سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ احتیاط کر لو کہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی چلی گئی فتنوں کے زمانے میں، جب کہ حدیث موجود کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمانوں کا صبح کافر ہو جائے گا۔ تو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور آنے والے نے پوچھا، اب ہم نے نہ فتوے کو پڑھا اور سمجھا، نہ جواب کو پڑھا، نہ سوال کو پڑھا پورا اور سمجھا پورا، اور نہ جواب کو نہ پورا پڑھا نہ پورا سمجھا، اللہ ماشاءاللہ صرف اس کیپشن کے اوپر ہم نے ریئیکشن دے دیا۔ تو بھئی اس کو پورا توجہ سے سمجھیں اور پڑھیں، اور علماء کی ذمہ داریاں ان کو بھی سمجھیں کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر علماء کرام ہمیں حالات کے مطابق بری چیزوں کو نہیں بتائیں گے، ہم کیسے ہمارے ایمان کو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ بہرحال جو فتویٰ ہے اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد بات کیجیے۔ اب بت والا معاملہ تو سامنے آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ غور کیجیے، کیا ایک مسلمان کی ایمانی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے قوت حاصل کرے؟ یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے، بچوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ پھر جو اوور آل جو حالات آ رہے ہیں اس کے ویڈیو گیمز کے اور ہمارے ٹی وی ڈرامہ کے اور فلموں کے، اس کے ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان تمام اثرات کو سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ان تمام اثرات کے دیکھنے کے بعد کیا ہمیں اس طرح کے ویڈیو گیمز، اس طرح کے ٹی وی ڈرامے، اس طرح کی فلموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی نسلوں کو بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ میری بات ان لوگوں سے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، نبی کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ ہاں، جو نہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے، نہ نبی کو خوش کرنا چاہتے، وہ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، ان سے تو بات نہیں میں کر رہا۔ لیکن جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، انہیں کچھ سوچنا تو چاہیے نا۔
تو ایک موقع ہے اس کے اوپر ذرا کچھ درد دل کو رکھ دیا جائے۔ اب اسی طرح ایک نوجوان نے بتایا آج، اسی نوجوان نے، کہ ایک گیم ہے گاڈ آف وار، کہ بہت سارے خداؤں میں ایک اور خدا بن کے کھڑا ہوتا ہے اور لڑتا ہے، نام اس کا رکھا ہے گاڈ آف وار، اور بہت سارے خدا وہاں موجود۔ اسلام ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے، اتنے سارے خداؤں کی طرف دل اور دماغ کو لے جانا یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ جواب دیجئے۔ دوسری بات، آج کل کے بہت سارے گیمز ایسے شروع ہو چکے ہیں جس میں باقاعدہ ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے، اور جب ہم کھیلیں گے تو ہمیں ہم جنس پرستی کرنے پر ہی اگلی سٹیجز ملیں گی، اور جتنی زیادہ ہم جنس پرستی اس میں ہم کرتے چلے جائیں گے اتنے اس میں ہم ٹاپ پر آتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کے اوپر تباہ کیا گیا تھا اور شدید ترین عذاب ان کو دیا گیا تھا۔ اب علماء نہ بتائیں تو کیا کریں؟ اور کون نہیں بتائے؟ اگر علماء نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ یہ بتائیے اور غور کیجئے۔ بہت سارے ویڈیو گیمز میں، کارٹون میں خلائی مخلوق دکھائی جاتی ہے، جن بھوت دکھائے جاتے ہیں، اور ایسی مخلوقات دکھائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا چھوٹا بچہ حقیقت سے غیر حقیقی زندگی گزار رہا ہے، اس کی سوچ غلط ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان کو تو کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، کہاں ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے اور غور کیجئے، آج اس نوجوان نے یہ بھی بتایا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے پب جی پاکستان میں بین ہو چکی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کیوں بین ہوئی، کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ڈپریشن میں آ کر خودکشی بھی کر لی۔ چند کی خودکشیاں تو نوٹ ہو گئی ہوں گی، اور جن کی نہیں ہوئی ہوں گی پاکستان یا پوری دنیا میں اس کا تو ہمیں علم نہیں، اور جنہوں نے خودکشی جیسا بڑا عمل نہ کیا ہو ویسے ڈپریشن میں چلے گئے ہوں ان کی تعداد، اب اس کی وجوہات وہ کافی تفصیل سے بتا رہا تھا، تو اگر کوئی جاننے والا ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ ایک ایسی چیز جو انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دے، خودکشی تک لے جائے، کیا اس سے بچنا ضروری نہیں ہے؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنے، مایوسیوں کا شکار ہو یا خودکشی کی طرف جائے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ پھر پب جی ہو یا باقی ویڈیو گیمز، میوزک کا بے جا استعمال، موسیقی حرام کہتے ہیں جی، روح ہے اس کی، موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے جی، شیطانی روح کی غذا ہے، رحمانی روح کی غذا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہا تھا نوجوان کہ پب جی میں اسکواڈ بنائے جاتے ہیں، ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ محرم اور غیر محرم کا کوئی تعلق ہی نہیں، دنیا بھر کے نامحرم جمع ہو کے گھنٹوں ایک ساتھ گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں رابطے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیے بات نقصان ہے۔ وقت کا ضیاع یہ تو بے حد ہے، اور ہمیں تو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ وقت کی پرواہ تو انہیں ہوتی ہے جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں وقت کے ضیاع کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وقت تو ہمارے پاس بہت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پب جی لے لیجئے یا اور لے لیجئے گیمز، وہ گیم جس میں مار دھاڑ، لڑائی، دوسرے کی مار آپ کی زندگی، میسج کیا ہے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو دوسرے کو مار دو، دوسرے کی موت آپ کی زندگی، یہ دماغ دیا جا رہا ہے، یہ سوچ دی جا رہی ہے معاشرے سے ایثار۔ میں آپ کو امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج ہمارے بچوں میں جو رحم دلی ختم ہو گئی، خیر خواہی ختم ہو گئی، دوسرے کا خیال ختم ہو گیا، اس کی وجہ یہ ویڈیو گیمز ہیں کہ بچپن سے ہی مار دھاڑ، لڑائی، یہ سب چیزیں کر کے دوسرے کو مار کے خوش ہونا یہ زندگی بن گئی۔ وہی سب کچھ جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو ان گیمز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور غور کیجئے اس کے ذریعے جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، جو سوچ ہماری تبدیل کی جا رہی ہے، کیا قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ چند سال پرانی بات ہے، میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا شالمی میں اپنی دکان پہ، ایک نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے کر آیا، وہ پونا گھنٹہ میرے پاس رہا، میں نے اس کو جوس منگوا کے دیا، اس نے جوس پیا، نوجوان نے، چھوٹے بچے نے جو 5 سال کا تھا، وہ عجیب و غریب انداز سے حرکتیں کرتا تھا، کچھ خاص انداز سے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ ہر وقت ڈورے مور کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت، اور جس طرح اس میں وہ دیکھتا ہے اسی طرح یہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا تو چلنا پھرنا ہر چیز اسی طرح ہو گئی ہے، اس کا آئیڈیل، اس کی سوچ سب کچھ وہیں پہ ہے، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، کیا کریں؟
اب جب اس قسم کے حالات معاشرے میں نظر آئیں تو کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یا اپنی نسلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس کے علاوہ ایک خاتون نے بتایا کہ کوئی گیم ہے چھوٹا بھیم اس طرح سے، چھوٹا بھیم کیا نام ہے، یہ کوئی کارٹون ہے شاید، تو اس میں جو ہے نا، جب وہ جو اس کا مرکزی کردار ہے اس کارٹون کا، جب کسی بڑے اہم مشن پہ جاتا ہے تو دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہوئے جاتا ہے، وہ یا اللہ مدد نہیں کہہ رہا ہوتا۔ تو کہنے لگیں کہ میرا بچہ میرے گھر میں، اسے کوئی کام آتا ہے تو وہ دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے والے جو وہ لفظ ہیں وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہو، اہم کام ہو تو وہ پہلے بولتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ان حالات میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بجائے قرآن کے گیتا پڑھ رہے ہوں، یا آپ کہہ دیں گے پھر ایکسٹریمسٹ ہو گیا یہ، تو چلیں تھوڑا سا لیول نیچے لے آتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں بجائے یہ کہ سورہ یاسین پڑھیں وہ کینڈل لائٹ جلا رہے ہوں، بجائے یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں ایصال ثواب کے لیے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر رہے ہوں۔ تو جب یہ نقصانات نظر آ رہے ہیں تو فکر بھی ہمیں ہی کرنی ہوگی، ورنہ حدیث میں تو واضح بات موجود ہے کہ صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، اس زمانے میں ہم موجود ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ایک بات یاد آ گئی، کچھ عرصہ پہلے ایک گیم کے بارے میں سنا کہ اس میں بھی اسی طرح کوئی وہ فائرنگ والا گیم ہے اور دشمنوں کو مارنا ہوتا ہے، جو اس میں سب سے آخری اور سب سے بڑا دشمن ہے جو دروازہ ہے وہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ وہاں لگا دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کارٹون کے ویڈیو گیمز کے نقصانات میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے کارٹون اور ویڈیو گیمز میں سور اور اس طرح کے نجس جانوروں کو خوب دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بچوں کا دوست بنایا اور بتایا جا رہا ہے۔ ان کو دیکھ کے جو ان کی کراہت اور جو ان کے بارے میں ایک بیڈ فیلنگز ایک مسلمان کے اندر ہیں وہ آگے نسلوں سے نکل رہی ہیں۔ پہلے دوستی ہو، پہلے وہ بری جو جذبات ہیں جو ان کے بارے میں وہ ختم ہوں گی، اس کے بعد پھر ان کی محبت آئے گی، پھر کھیلنے بھی لگیں گے، پھر کھانے بھی لگیں گے۔ تو باطل تو اپنی پوری محنت کر رہا ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ ان باتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ان باتوں کو نہیں چھوڑے گا اور علماء ہمیں سمجھائیں اور ہم بات کو نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔